ڈاکٹر صاحب ایکسرسائز کی ہم بات کر رہے تھے, کیا کوئی ایسی ایکسرسائز ہے جس سے کہ ہم اریکٹائل ڈسفنکشن کی سمسیا سے بچ سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو ایکسرسائز جو کرنی ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنی ہے یا اریکٹائل ڈسفنکشن نہ ہو اس سے بچنے کے لیے کرنی ہے. سب سے پہلے بہتر طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ اپنی لائف کو اس طریقے سیٹل کرو کہ آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن کی سمسیا ہی نہ آئے. اس کے لیے آئی ول سجیسٹ آل آف دا ویورز دیٹ گو فار جاگنگ فار ایٹ لیسٹ ہاف این آور ایوری ڈے. کم سے کم 30 منٹ آپ روز جاگنگ کیجئے. ان کیس آف اینی ریزن, اگر آپ کو کسی طریقے کا کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے جہاں پہ آپ کو ڈاکٹر نے جاگنگ کے لیے روکا ہے, تو کم سے کم برسک واک ضرور کیجئے. جاگنگ اور برسک واک کے علاوہ کیگل ایکسرسائزز آر آلسو ویری ہیلپ فل. اب وہ کرنی کیسے ہیں؟ ہم اکثر سنتے ہیں کیگل ایکسرسائز. واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ؟ آپ کہیں بھی بیٹھ جائیے, کرسی پہ, بیڈ پہ, فرش پہ, کہیں بھی آپ بیٹھ جائیے. آپ نے اپنی گدا کو, اپنی ریکٹم کو اس طریقے ٹائٹ کرنا ہے, اسے ہولڈ کرنا ہے تھوڑی دیر, پھر ریلیکس کرنا ہے, پھر سے اسے اس طریقے ٹائٹ کریں گے, پھر ریلیکس کریں گے. اس سے آپ کے پیلوک مسلز کو اسٹرینتھ ملتی ہے, which helps you to control urination, it helps you to control your ejaculation, and it helps you to protect you from erectile dysfunction. So ایک ایکسرسائز آپ کو ویریس بینیفٹس دے دے گی. جی. سو بہتر ہوگا آپ یہ چھوٹی چھوٹی جاگنگ اور ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ریگولر اپنی زندگی میں اپنا لیجئے. ہو سکتا ہے آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہ پڑے. اب ہم بات کرتے ہیں کانسیکوینسز پر. اگر اریکٹائل ڈسفنکشن کی سمسیا کسی کو ہوتی ہے تو کیا نیگیٹو سیلف امیج سے وہ پریشان ہو سکتا ہے؟ نیگیٹو سیلف امیج سے پریشان ہوگا. جی. اریکٹائل ڈسفنکشن سے نیگیٹو سیلف امیج کریٹ ہوگا اور نیگیٹو امیج سے اریکٹائل ڈسفنکشن ہوگا. جب میں اپنے اندر جانتا ہوں کہ میں کہیں نہ کہیں انفیریئر ہوں, مجھے ایک عجیب سا کمپلیکس ہے, آئی آلویز فیل کہ پرابلی مائی پارٹنر از بیٹر دین می. میں اگر اپنے آپ کی نیگیٹو امیج پال کے جاتا ہوں تو اگین تھرو دیٹ نیگیٹو امیج آئی کریٹ پرفارمنس اینگزائٹی, جس کو ہم نے پہلے بھی بات کیا تھا. پرفارمنس اینگزائٹی, وہ نیگیٹو امیج سے جو میں پرفارمنس اینگزائٹی کریٹ کر رہا ہوں وہ اگین میرے پھر سے جو اراؤزل تھا اس کو پھر گڑبڑ کر دے گا. جو سیکشل اراؤزل ہوا تھا دماغ کے اندر, جب نیگیٹو امیج آ کے کھڑی ہوئی تو وہ اراؤزل از اگین گون. جب آپ کا اراؤزل ہی ختم ہو گیا, ہاؤ کین یو سسٹین اریکشن اور ہاؤ کین یو اٹین اریکشن؟ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھو گے تو سب کچھ جیت کے آؤ گے. نیگیٹو امیج سے دور رہو. اور اگر آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے کہ آپ کو سیکس میں پرابلم کے کارن آپ کی امیج آپ کے دماغ میں نیگیٹو بن رہی ہے تو گیٹ اٹ ٹریٹڈ بھائی. اس کا امپیکٹ اتنا مت ہونے دو کہ آپ کی اوور آل پرسنالٹی, آپ کی اوور آل امیج کو وہ کھا جائے. سو نیگیٹو امیج سے بچنے کی پوری کوشش کیجئے. نیگیٹو امیج آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا. نیگیٹو امیج آپ کو ہمیشہ اریکٹائل ڈسفنکشن اور باقی سمسیاؤں میں کھینچ کے لے کے آئے گا. ڈاکٹر صاحب ہم چرچا کر رہے ہیں نیگیٹو سیلف امیج کی. ڈائٹ کا اس میں کیا رول ہوتا ہے اور لائف سٹائل ان پرابلم سے بچنے کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ آپ گاڑی میں جیسا فیول ڈالو گے جی گاڑی کی پرفارمنس ویسی آئے گی. آپ کار تو بہت مہنگی لے لیتے ہو, فیول اس میں گندا ڈلواتے ہو, تو پھر ایک دم سے رستے سے کال کرتے ہو کہ بھائی گاڑی تو رستے میں بند ہو گئی کہیں. ویسے ہی ہماری باڈی ہے. ہماری باڈی کا فیول کیا ہے؟ دس فوڈ. اگر آپ اس میں اچھا فوڈ ڈالتے ہو تو اس کا اچھا ریزلٹ آپ کو ملتا ہے. آپ کی باڈی کو اسٹرینتھ, اسٹیمنا, وائٹامن, منرل, جو آپ کو انرجی چاہیے وہ آپ کو ملتی ہے. جب آپ جنک فوڈ پہ آ جاتے ہو, آپ صرف ٹیسٹ کو دیکھتے ہو اور جنک فوڈ پہ آ جاتے ہو, اس حالات میں آپ کی باڈی کو جو گڈ فوڈ چاہیے وہ مسنگ ہو جاتا ہے اور ہم وہ کھاتے ہیں جس کو بولتے ہی جنک ہے. جنک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوڑا کرکٹ نا.
जंक फूड मीन कूड़ा जैसा फूड, हम वो अंदर डालते हैं. अब गंदगी अंदर डालेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम अपनी बॉडी से? सो बेहतर होगा आप जंक फूड से जितना दूर रह सको उतना दूर रहो. अच्छा घर का जो बैलेंस्ड डाइट आप अच्छे से अच्छा ले सकते हो अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली और अपने घर के माहौल के अकॉर्डिंगली, आप वो अच्छी डाइट लीजिए. जंक को, नशों को, जो जो चीज बुरी होती है हकीकत में हमें पता होता है कि ये बुरी है. जो बुरा है उसको नो कहो, जो अच्छा है उसको यस कहो. कोई स्पेसिफिक एक सिंगल फूड से थोड़ी बनना है हमने. हमें रोटी चाहिए, वीट चाहिए, उसमें दाल, सब्जी, दूध, सैलेड सब कुछ चाहिए. सो हैव अ गुड बैलेंस्ड डाइट एंड से नो टू ऑल बैड डाइट्स. डॉक्टर साहब इतनी अच्छी बातें आपने बताई, हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. वेलकम. तो सेक्स समाधान में आज हमने बात की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर और जाना कि कैसे हम इस परेशानी से बच सकते हैं, लाइफस्टाइल को कैसा रखना चाहिए और कैसी डाइट हमें लेनी चाहिए. डॉक्टर साहब ने जो टिप्स दिए उन पर आप गौर करें और अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करें. आज के लिए बस इतना ही. अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी. नमस्कार.